تو بھائی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کن شرائط میں یا کن صورتحال میں ہمارے پاس سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن یعنی نمونوں کا پھیلاؤ ایک عام شکل کا آتا ہے. بھی عام شکل کچھ اس طرح کی دکھتی ہے. یہ گراف تعصب کے بغیر ہوتا ہے یعنی ان بائزڈ ہوتا ہے. اور ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ جب اس گراف کو بیچ میں سے تقسیم کیا جاتا ہے تو امکانات کا پھیلاؤ دائیں طرف اور بائیں طرف بالکل ایک جیسا یا تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے. اچھا، پھر ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کن وجوہات کی وجہ سے یا کن شرائط کی وجہ سے یا کن صورتحال کی وجہ سے گراف دائیں طرف سے ترچھا ہوتا ہے یعنی رائٹلی سکیوڈ ہوتا ہے. اور بالکل اسی طرح ہم یہ بھی معلوم کریں گے کہ کن صورتحال میں کن شرائط کی وجہ سے گراف بائیں طرف ترچھا ہوتا ہے یعنی لیفٹ سکیوڈ ہوتا ہے. اب آپ غور کریں تو صرف نیلا والا جو گراف ہے وہ تعصب کے بغیر ہے. اس کو اگر درمیان سے کاٹتے ہیں تو دونوں طرف ہمیں امکانات کا پھیلاؤ ایک جیسا ملتا ہے. لیکن یہی بات ہم یہ پیلے گراف اور اس لال گراف کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. ان دونوں ہی گراف میں تعصب ہے یعنی بائس ہے. چلے اب سب سے پہلے اس گراف کے لیے شرائط معلوم کر لیتے ہیں. تو بھئی ایسا گراف ہمارے پاس تب آتا ہے جب n ضرب p یا تو 10 کے برابر ہوتا ہے یا 10 سے زیادہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی میں n ضرب 1 مائنس p بھی یا تو 10 کے برابر ہوتا ہے یا اس سے زیادہ ہوتا ہے. تو جب ایسی صورتحال بن رہی ہوتی ہے تو ہمارے پاس عام گراف آتا ہے جو کہ تعصب کے بغیر ہوتا ہے یا بے تعصب ہوتا ہے. اچھا، یہاں پر ہم خصوصاً اس نمونے کے پھیلاؤ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس میں ہم نمونے کا تناسب یعنی سیمپلنگ پروپورشن دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہاں پر n اور یہاں پہ بھی n حادثات یا تجربات کی تعداد کی نشاندہی کر رہا ہے اور p دکھا رہا ہے آبادی کے اس تناسب کو جس کے بارے میں ہم معلومات اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں. اب بھائی یہ باتیں تو ہمیں معلوم ہو گئی. اب ایسا کرتے ہیں کہ اس کی مدد سے مختلف سوالات کو حل کر لیتے ہیں. تو یہ آ گیا ہمارا پہلا سوال. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ عریشہ ہر روز اپنی بیکری کے لیے 50 نارنجیوں کا کھیپ خریدتی ہے. اب جو عریشہ کو نارنجیاں بیچتا ہے اس کے مطابق نارنجیوں کی آبادی میں سے 12% نارنجیاں زیادہ پکی ہوئی ہوتی ہیں. اس کے نیچے ذرا میں لکیر بھی بنا لیتی ہوں. آگے بتا رہے ہیں کہ عریشہ ہر روز 50 نارنجیوں کے نمونے سے زیادہ پکی ہوئی نارنجیوں کی تناسب کا حساب لگاتی ہے اور ہر روز جو نارنجی کی کھیپ، یہ کھیپ لکھا ہوا ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ لکھ دیتی ہوں. ہاں، تو بھئی ساتھ میں ہم یہ فرض کر رہے تھے کہ ہر روز جو نارنجی کی کھیپ عریشہ کے پاس آتی ہے وہ بے ترتیب نمونے کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہے. تو بھئی اس بیان کی وجہ سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ہر نمونہ 50 نارنجیوں پہ مشتمل ہوتا ہے اور چونکہ کل آبادی میں سے 12% نارنجیاں زیادہ پکی ہوئی ہوتی ہیں اور اسی کے پھیلاؤ کے بارے میں ہمیں جاننا ہے، اس لیے یہاں پر p برابر ہو جائے گا 12% کے یعنی 0.12 کے. سوال یہ ہے کہ زیادہ پکی ہوئی نارنجیوں کے تناسب کا نمونے کا پھیلاؤ کس شکل کا ہوگا؟ تقریباً عام شکل کا، بائیں طرف ترچھا ہوا یا مستقل یعنی یونیفارم؟ چلیں پھر ایسا کرتے ہیں کہ اس شرط کا سہارا لے کر یہ سوال حل کرتے ہیں. تو اگر تو یہ عام شکل کا ہے تو n ضرب p کو یا تو 10 کے برابر ہونا چاہیے یا 10 سے زیادہ ہونا چاہیے. تو بھائی n ضرب p اس صورتحال میں برابر ہوں گے 50 ضرب 0.12 کے. اس کو جب ہم حل کرتے ہیں تو ہمارے پاس جواب کے طور پہ 6 آ جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ 6 10 سے کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا نمونے کے تناسب کا پھیلاؤ عام شکل کا تو نہیں ہوگا، تو اس کو ہم کاٹ دیتے ہیں. اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ اگر عام شکل کا نہیں ہے تو کیا یہ دائیں طرف ترچھا ہوا ہوگا یا یہ بائیں طرف ترچھا ہوا ہوگا یا یہ مستقل ہوگا؟ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھا تھا کہ اس صورتحال میں نمونے کے پھیلاؤ میں نمونے کے تناسب کی متوقع قدر برابر ہوتی ہے p کے. یہاں پہ نمونے کے تناسب سے ہمارا مطلب ہے پکی ہوئی نارنجیوں کا تناسب. تو یہ p کے برابر ہے اور p ہمیں معلوم ہے کہ 0.12 کے برابر ہے. اب ذرا اس کو گراف پہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں.
अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पर 50% है या 0.5 है और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है। भाई इस ग्राफ में ये एक्सिस दिखा रहा है पकी हुई नारंगियों के तनासुब को। अच्छा, अब यहाँ पर हमने मालूम कर लिया था कि मुतवक्का कदर p के बराबर है और ये बराबर है 0.12 के। तो ये कुछ यहाँ पर होगा और मुतवक्का कदर पे हमारे पास ग्राफ की पीक यानी ऊंचाई होती है, तो ये कुछ इस तरह का होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ असल में ये लाल वाले ग्राफ की तरह का है। ये ग्राफ दाएं तरफ से तिरछा है, इसलिए ये सारे इम्कानात गलत हैं और हमारा जवाब ये है। चलें अब इस तरह के एक और सवाल को हल कर लेते हैं। अब इस सवाल में बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट के जायजे के मुताबिक एक आबादी में हर हफ्ते 88% बच्चे टीवी देखते हैं। अब हमसे कहा जा रहा है कि फ़र्ज़ करें कि हम इस आबादी से हर हफ्ते बेतरतीब तौर पे 125 बच्चों का नमूना लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि n बराबर है 125 के। अब आगे हमें बताया जा रहा है कि इसके बाद इस बात का तनासुब मालूम कर लेते हैं कि हर नमूने में से टीवी देखने वाले बच्चों का तनासुब क्या है। यानी हमारा p फिर 88% के बराबर होगा, क्योंकि हम इस बात का तनासुब देख रहे हैं कि कितने बच्चे टीवी देख रहे हैं। और इसको अगर मैं डेसिमल की शक्ल में लाना चाहूँ तो ये बराबर होगा 0.88 के। अब सवाल हमारा ये है कि टीवी देखने वाले बच्चों के तनासुब का नमूने का फैलाव किस शक्ल का होगा। पर ये जानने के लिए हम सबसे पहले n और p को आपस में ज़रब दे देंगे। अगर तो हमारे पास 10 आता है या उससे ऊपर कोई कदर आती है तो फिर ये ग्राफ आम शक्ल का होगा। तो इस सूरत हाल में n ज़रब p बराबर होंगे 125 ज़रब 0.88 के। इसको हल करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल 10 से बड़ी एक कदर आ जाएगी। अच्छा, अब ये तो एक शर्त थी, हमें साथ में दूसरी शर्त को भी देखना है। अगर ये मिसाल दोनों ही शराइत पर पूरी उतरती है तब जाके ये ग्राफ आम शक्ल का होगा। तो यहाँ पर 1 माइनस p बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.88 के। ये बराबर आ जाता है 0.12 के। तो n ज़रब 1 माइनस p यहाँ पर बराबर होगा 125 ज़रब 0.12 के। इसको जब हम हल करेंगे तो ये भी बिल्कुल 10 से बड़ी कदर होगी, क्योंकि हमारे नमूने का साइज़ ही इतना ज़्यादा है। तो भाई इस वजह से इस चीज़ का ग्राफ आम शक्ल का होगा या तकरीबन आम शक्ल का होगा।